یونان کشتی حادثہ، جان سے جانے والے پاکستانیوں کی تعداد 400 سے زائد ہو گئی۔ اب یہ بادبانی کشتی تو تھی نہیں، تو اب یہ لہروں کے رحم و کرم پر تھی۔ رف سی میں، اوپن سی میں یہ لہروں کے رحم و کرم پر تھی۔ لیکن کشتی میں پہنچنے سے پہلے ویزا بھی جاری کیے جاتے ہیں، اور جب یہ پہنچتے ہیں کسی ایک جگہ، وہاں پر پھر بیچے جاتے ہیں لوگ۔ یہاں سے اگر وہ جاتا ہے تو وہ ڈیزگنیٹڈ روٹ سے ہی جاتا ہے نا۔ اب وہ ایک اولڈ روٹ کہلاتا ہے، یہ میڈیم اب رپورٹ بھی ہو رہا ہے، مکو پہاڑی۔ ریسکیو کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ریسکیو تو کیا گیا تھا، آفر کی گئی تھی۔ اب یہ گریس کی سمندری حدود میں تھے، یہ یہاں سے نکل کر جو بھی ان کا ڈیزگنیٹڈ پوائنٹ تھا وہاں پہنچ جاتے۔ پاکستان سے کچھ کارندے بھی گینگ کے گرفتار ہوئے جو غیر قانونی طور پر ملک سے باہر لوگوں کو بھیجتے تھے، پہاڑوں پر سے جاتے ہیں۔ مطلب یہ تو واسکو ڈے گاما کے بھی ماما ہیں یہ سب کے سب۔ وہ خوشی سے اعلان کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ ہم جو ہے وہ یوم سوگ منا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ یونان کشتی حادثہ، جان سے جانے والے پاکستانیوں کی تعداد 400 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر بھیجنے کے الزام میں گینگ کے کچھ کارندے بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ کشتی الٹنے کی وجہ کیا تھی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک کامنٹ شامل کرتے ہیں۔ آفتاب گیلانی صاحب لکھتے ہیں، جو آفتاب گیلانی، صحیح جی، ہم نے خبر کی تھی کہ وہ لکھتے ہیں کہ واٹ از یوز آف گیونگ دس انکمپلیٹ نیوز ناؤ، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا اننیمڈ اینکر اینڈ یو، واٹ از ڈفرنس بٹوین واٹ دا پولیس ڈڈ اینڈ واٹ یو جسٹ ڈڈ۔ صحیح آفتاب بھائی، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے میں نے اس کی جسٹیفیکیشن کیا دی تھی، میں نے کہا تھا ہیڈ دس ناٹ بین دا کیس آف اے لیڈی، ایک لڑکی کی بات ہے، شادی ہو گئی اس کی، آئی ووڈ ہیو ٹولڈ دا نیم۔ تو یہ اتنی سی آسان سی بات ہے۔ یہ ہماری نارمز ہے نا سوشل، جہاں خواتین کی بات ہوتی ہے، کسی خاتون خانہ کی بات ہو رہی ہے، کسی کی اہلیہ کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اتنا لحاظ کر لیتے ہیں۔ اگر میں وہ نام لے دوں تو پھر باقی چیزیں بھی عجیب ہو جاتی ہیں۔ ان صاحب تک پہنچ چکا، یہ جو ہم نے بات کی تھی ان صاحب تک پہنچ چکی، اور مجھ تک ان اینکر کی، میں نے بتایا تھا ان کے ایک چیلے بھی تھے ساتھ میں، ان اینکر کی ٹیم کے ایک ممبر کی طرف سے آیا کہ یار یہ سر کہہ رہے ہیں آپ نے غلط کیا ہے۔ میں نے کہا سر سے کہیں سر نے اچھا کیا ہے، تو پہنچ چکا جہاں تک پہنچنا تھا، اور لوگ بھی کچھ پہنچ چکے ہیں۔ لبنہ سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں عافیہ صدیقی کے معاملے پر، اپنی بیٹی سمجھتے حکمران تو کیا ایسے چھوڑتے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ مشرف صاحب نے جب یہ کیا تھا تو اس سے پہلے رچرڈ آرمٹیج نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، تو پھر مشرف صاحب نے کہا کہ ڈالر کا دور ہے تو پتھر کے دور میں جانا تو بالکل بھی مناسب بات نہیں۔ تو مشرف صاحب نے ڈالر کے دور کا سودا کیا تھا، جو ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا تھا۔ عافیہ صدیقی صاحبہ کے کیس پہ بہرحال میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ وہ عمران خان جس نے پہلی بار آواز اٹھائی تھی، وہاں تک غلطیاں آتی ہیں، تو حصہ مشرف صاحب کا بہت بڑا، باقیوں کا اپنی اپنی جگہ، لیکن سب شریک ہیں، سب کو موقع ملا۔ اچھا، اس کشتی الٹنے کی وجہ تلاش کی جا رہی ہے کہ وجہ کیا تھی کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ پیش آیا؟ آپ دیکھیں نا، گارڈین نے جو اسٹوری کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا جو اسٹوریز کر رہا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کشتی کا انجن تقریباً یعنی حادثے سے 2 روز پہلے خراب ہو گیا تھا، بند ہو چکا تھا۔ اب یہ بادبانی کشتی تو تھی نہیں، تو اب یہ لہروں کے رحم و کرم پر تھی۔ رف سی میں، اوپن سی میں یہ لہروں کے رحم و کرم پر تھی، اور یہاں پر ہمیں تو یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں اموات ہو گئی ہیں، نمبر ہی نہیں پتہ، ایکچوئل نمبر نہیں پتہ، لیکن اس سے پہلے جو لوگ بچ گئے ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ گارڈین نے یا دوسرے اخبارات نے، آبزرور نے جو شائع کیا وہ یہ ہے کہ 6 افراد اس کشتی میں پیاس سے مر گئے۔ پانی ہوتا ہے اگر تو وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو یہ ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں وہ کہہ تو دیتے ہیں۔ سفر کتنے دنوں کا ہوتا ہے یار؟ اس سفر کی کوئی اس لیے گنجائش یا اس کا دورانیہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ انلیگل ہوتا ہے نا۔ اب اگر آپ کے پاس لیگل ہے تو روٹ ہے، طے شدہ روٹ ہے، اس پہ آپ اس وقت میں پہنچ جائیں گے، لیکن اگر یہ انلیگل ہے تو پھر انلیگل سفر میں کیا ہوتا ہے، آپ مڑیں گے بھی، ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے، کوسٹ گارڈز کی کشتیاں نظر آئیں گی، آپ پھر پلٹ جائیں گے کہ آپ وہ نہیں ہیں جن کی ان کو تلاش ہے، یا آپ ہیومن ٹریفکرز نہیں ہیں، غلطی سے آ گئے ہیں، یہ حرکتیں بھی کریں گے۔ لیکن کشتی میں پہنچنے سے پہلے ویزا بھی جاری کیے جاتے ہیں امیگریشن حکام۔ اب دیکھیے نا، یہاں سے یہ لوگ جو ہیں، ہمارے یہاں سے لوگ جاتے کیسے ہیں؟ ہمارے یہاں سے لوگ بلوچستان،
تفتان بارڈر سے ایران سے ٹرکی پہنچے. اب وہ ایک اولڈ روٹ کہلاتا ہے, یہ میڈیا میں اب رپورٹ بھی ہو رہا ہے, مکو پہاڑی, اور یہ پھر باقاعدہ پہاڑیاں چڑھتے ہوئے جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے ان کو لے کر جاتا ہے, صحراؤں میں سے گزرتے ہوئے لے جایا جاتا ہے, اور جب یہ پہنچتے ہیں کسی ایک جگہ وہاں پر پھر بیچے جاتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, پیسے لے لیے جاتے ہیں, اس کے بعد یہ بیچے جاتے ہیں, ایک پوائنٹ سے دوسرا پوائنٹ نئے بندے کو بیچ دیے گئے, نئے ٹھیکیدار کو بیچ دیے گئے, پھر اگلے ٹھیکیدار کو بیچ دیے گئے, تو بیچے جاتے ہیں یہ. اور وہ ٹھیکیدار جو ان کو اللیگلی پہنچا رہا ہے اگلے بندے تک, وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ ان کو ایک ایسا سویٹ دے گا کہ جس کے ساتھ کمپلیمنٹری بریک فاسٹ ہوگا, شہر کی سائٹ سینگ ہوگی, ڈبل ڈیکر بس میں بٹھائے گا, تھوڑا سا شاپنگ کے لیے لے کر جائے گا؟ نہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے ان کو جہاں رکھنا ہے تو وہ باقاعدہ قید خانے جیسی صورتحال ہوتی ہے, برا حال ہوتا ہے. لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ریسکیو کیوں نہیں کیا گیا, کیونکہ ریسکیو تو کیا گیا تھا, آفر کی گئی تھی, لیکن پھر دیکھیں یہی گارڈین کی سٹوری یا آبزرور کی سٹوری یہ بتا رہی ہے, یا کچھ لوگ جو بچ گئے ان تک جو لوگ پہنچے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2 گریک جو کوسٹ گارڈز کی کشتیاں تھیں وہ پہنچ گئیں ان تک, انہوں نے رسے وغیرہ بھی ڈال دیے, اور یہ کہ بات کریں آپ کون ہیں, یہ بتائیں یہ کون لوگ ہیں, اور گرفتاری دیں, اپنے آپ کو حوالے کریں, سرنڈر کریں, بچایا جائے, نکالا جائے لوگوں کو. اب وہ اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے تو انہوں نے ریزسٹ بھی کیا, اور تقریباً 2 گھنٹے کے مذاکرات کی کوششیں ہوئی ہیں, لیکن گرفتاری کا ڈر تھا, پورے نیٹ ورک کا ڈر تھا, اور اس میں پھر یہ لوگ جو ہیں پاکستان سے کچھ کارندے بھی گینگ کے گرفتار ہوئے ہیں جو غیر قانونی طور پر ملک سے باہر لوگوں کو بیچتے تھے. طلحہ شاذیب نام کا ایک بندہ, اس کے علاوہ مختلف لوگ ہیں. کراچی میں گرفتاری ہوئی ہے, اس کے بعد ملک سے باہر بھاگنے کی کوششوں میں گرفتاری ہوئی ہے, آزاد کشمیر میں گرفتاری ہوئی ہے, پنجاب میں گرفتاری ہوئی, گرفتاریاں بھی متعدد ہیں, اور ساری اس طرح سے سامنے, ہمارے یہاں تو فوری طور پر میڈیا پہ سامنے آ جاتی ہیں, یہ سامنے نہیں آنی چاہیے. پورا نیٹ ورک پکڑنے کی کوشش ہونی چاہیے. بندہ پکڑ لیا ہے تو چپ کر کے پیڑ میں رکھیں اس کو اپنے, اور اس کے پورے نیٹ ورک تک پہنچے. ہمارے یہاں فوری طور پہ میڈیا پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کیس میں. ہاں وہ دیکھیے ابھی ہم کیا بتا رہے ہیں, یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ والا معاملہ تھا, کیا برطانوی پولیس نے کوئی خبر دی؟ نہیں, کوئی خبر نہیں دی, وہ لوگ نہیں دیتے. ہمارے ہاں تو ہم ایک بندے کی تصویر لگاتے ہیں, پولیس والے کی تصویر لگاتے ہیں, پولیس والا ایسے ہوتا ہے, بندہ ایسے ہوتا ہے, اور اب تصویر جاری کر دیتے. تو یہ بےہودگیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں, وہاں نہیں ہوتی, اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. اس کے ذریعے ہی آپ بندہ پکڑتے ہیں نا, لیکن کام یہاں سے بگڑا ہے نا. لیکن جھانسا دے کر لوگوں کو باہر بھیجا جاتا ہے نا کہ آپ کو نوکری, یہ وہ ملازمت, مرید کے کاموں کے. اس کے بعد گجراوالا, کوٹلی, آزاد کشمیر کے علاقے, جہلم کے قریب کے علاقے, یہاں پر بڑی تعداد میں یہ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو آؤ ہم تمہیں چھوڑ کر آئیں گے, یہ کرتے ہیں. اچھا کوئی ایک سکسیس اسٹوری ہو جاتی ہے جی, مطلب کیا افسوس کی بات ہے, ہم اس کو سکسیس اسٹوری کہہ رہے ہیں کہ اللیگلی بندہ نکل گیا, لیکن نکل کے اس نے وہاں اسائلم لے لیا, یا جیسے اللیگلی رہا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ کام کیا, ڈاکیومنٹ سپلائی کیے, کسی نہ کسی طرح سے اس نے اپنا ایک اسٹیٹس بنایا. یہاں سے اگر وہ جاتا ہے تو وہ ڈیزگنیٹڈ روٹ سے ہی جاتا ہے نا. بالکل. آپ اس وقت تو ہمارے یہاں اتھارٹیز سوچیں کہ پاکستان سے ان حالات میں لیبیا جانے والا کون عقل مند ہے. لوگ ان حالات میں جب وہاں مارا ماری ہے, لوگ لیبیا جا رہے ہیں. پوچھے تو صحیح بھائی لیبیا کس چکر میں جا رہے ہو؟ ماموں کا بیٹا کامران ہے, یہ لیبیا جا رہا ہے. اب وہ لیبیا جو بندہ پہنچ گیا, پھر وہ سامنے لیبیا سے نظر, خود باہر جا رہے ہیں, لیبیا سے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ سمندر کے بعد وہ گریس. اب یہ گریس کی سمندری حدود میں تھے, یہ یہاں سے نکل کر جو بھی ان کا ڈیزگنیٹڈ پوائنٹ تھا وہاں پہنچ جاتے, تو پھر اس کے بعد یہ کسی چٹان پر پانی میں وہاں پہنچتے, اور وہاں لنگر انداز ہونے کے بعد ان کو اتارا جاتا. اتارنے کے بعد پھر وہاں پہ یونان کے پہاڑوں میں چھوڑ دیا جاتا, وہاں سے پھر یہ لوگ کہیں نہ کہیں پہنچتے, اور ایک پوائنٹ کے بعد پھر تم آزاد ہو. اب تم گرفتار ہو, کام کرو, مرو, جو کرنا ہے کرو, وہ ان کی سچویشن ہوتی ہے. سب کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سب ایسے ہی ہوتا رہے گا. ہوتا رہا ہے نا. ہم نے کچھ ایسا پہلے دیکھا نہیں, ترکی میں ایک سڑک پہ حادثہ ہوا, کنٹینر میں لوگ اس میں مر گئے, حبس سے دم گھٹنے سے لوگ کنٹینر میں مر گئے. تو سڑک کے راستے جاتے ہیں, سمندر کے راستے جاتے ہیں, پہاڑوں پر سے جاتے ہیں. مطلب یہ تو مطلب واسکو ڈے گاما کے بھی ماما ہیں سب کے سب, پتہ نہیں کیسے کر لیتے یہ لوگ یار. اور اس پر جو لیگل سفر ہے اس سے زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں.
اگر یعنی کسی کے پاس ویلڈ ویزا ہو تو لیگل سفر سے زیادہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اور نکلتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری, حکومت یہ دیکھیے ہمارے ہاں برس ہا برس سے کام ہو رہا ہے. عمران خان کا دور تو کیسے تنقید ہوتی, پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ چکے ہوتے نا. آپ کو یاد ہے نا, ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ موٹر وے پر ایک کیس ہوا حوث کا نشانہ بنانے کا, اس میں کیا ہوا اور عمران خان کے دنوں میں جو ہوا تھا اس میں کیا ہوا. اس میں آپ کو خبر بھی برائے نام ملی, حالانکہ یہ اسی نوعیت کا اور پولیس والے کے ہاتھ سے تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. اس وقت آستینے چڑھا کے آگے ریاست مدینہ بنانے کی باتیں کرتا, یہ ہو رہا ہے. شہباز شریف کہہ رہے تھے یہ موٹر وے ہم نے بنایا ہے. ہاں الحمدللہ. اور اس کیس میں سب سے زیادہ شرمناک ایک لیٹر جاری کیا گیا. لیٹر کی شروع کی لائن میں ہے گریف کا ورڈ, ٹریجک انسیڈنٹ کا ورڈ جس میں کشتی ڈوبنے کا ورڈ, اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے پلیزڈ ٹو ڈائریکٹ ڈے آف آبزرو ڈے آف مارننگ, یہ جو آج یوم سوگ ہے. تو خوشی سے اعلان کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ ہم جو ہے وہ یوم سوگ بنا رہے ہیں. یہ بابوؤں کی سی ایس ایس افسران کی جو اچانک آ جاتے نا, پوسٹڈ ایز فلانا, ڈیڈ دس, پوسٹڈ ایٹ دس. تو یہ جو مذاق ہے یہ لوگوں کا ٹیمپلیٹ بنی ہوتی ہے, اس ٹیمپلیٹ میں چند لفظ چینج کیے اور جاری کرتی ہیں. یہ بے خودگیاں ہماری اصلی جاری رہتی ہیں. ناظرین یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.